کہ ایک بہت بڑے انگریز مفکر نے کہا تھا کہ اگر کسی سے محبت کرنا ہو تو اس میں تین میں سے کوئی ایک چیز ہونی چاہیے. اگر تین میں سے کوئی ایک چیز ہو تو پھر وہ اس قابل ہے کہ اس سے عشق کیا جائے, اس سے محبت کی جائے. اور اس نے تین چیزیں بیان کی تھی. وہ کہتا ہے اگر بیوٹی ہو تو انسان محبت کے قابل ہے, کوالٹی ہو تو انسان محبت کے قابل ہے, اور ریئلٹی ہو تو انسان محبت کے قابل ہے. لیکن تینوں میں سے کوئی ایک ہو تو انسان کا حق ہے کہ اس سے محبت کی جائے. اس انگریز مفکر کے ان تین جملوں کو سامنے رکھیں اور ہم اپنے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھیں تو ان میں تینوں کے تین چیزیں موجود ہے. بیوٹی ایسی ہے کہ حسن یوسف بھی حیرت سے ان کو تکتا ہے, اور ان کے حسن کا عالم یہ ہے کہ ایک دن ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ آپ زیادہ خوبصورت ہیں یا یوسف زیادہ خوبصورت تھے؟ تو میرے آقا نے کیا جواب دیا ہے, وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو, وہ بیاں ہے جس کا بیاں نہیں. نہ غرور کی بو آتی ہے, نہ گھمنڈ کا تصور آتا ہے, اور حقیقت بھی بیان ہوتی ہے. ارشاد فرمایا عائشہ یوسف خوبصورت ہے لیکن میرے حسن میں نمک ہے, نمک. آقا فرماتے ہیں عائشہ میرے حسن میں نمک ہے, نمک. اور نمک کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کو ملاحت کہتے ہیں. میرے امام کہتے ہیں حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم, وہ ملی ہے دلارا ہمارا نبی. آقا فرماتے میرے حسن میں نمک ہے, نمک. نمک کا کیا مطلب؟ امام اہل سنت ایک مقام پر اس کی تشریح یوں کرتے ہیں جس کا مفہوم میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. نمک کا مطلب کیا ہے؟ نمک کا مطلب یہ ہے اللہ اکبر, کوئی انسان مثال کے طور پر آپ نے بقیت السلف سرمایہ اہل سنت مخدوم ابن مخدوم حضور سیدی امین ملت کو اپنے دسترخوان پر مدعو کیا اور سوچا اتنی بڑی ہستی کو میں نے بلایا, اب میں اتنا قیمتی کھانا بناؤں گا. آپ نے دلی سے مسالے منگوائے, آپ نے کشمیر سے مسالے, آپ نے ممبئی سے مسالے منگوائے, اور قیمتی سے قیمتی مسالے منگوا کر تیل کی بجائے دیسی گھی ڈالا. اور اس کے بعد پھر کہا نمک تو اتنا سستا ہے کہ غریب کی جھوپڑی میں بھی رہتا ہے, میں نے سب قیمتی سامان ڈالنے ہیں لیکن نمک نہیں ڈالنا. بتائیں جب دسترخوان پہ کھانا رکھا جائے گا تو اس وقت جیسی منہ میں پہلا لقمہ گیا تو لوگ کنکھیوں سے اشارہ کریں گے سب ہے مگر نمک نہیں. کسی بھی چیز کی کمی ہو کھانے میں احساس نہیں ہوتا, لیکن اگر نمک کی کمی ہو تو احساس ہوتا ہے. کیا مطلب؟ جب تک نمک کی ملاوٹ نہ ہو اس وقت تک کھانا لذیذ نہیں بنتا. آقا فرماتے ہیں او یوسف کا حسن پوچھنے والوں, میرے حسن میں نمک ہے. جیسے کھانا نمک کے بغیر لذیذ نہیں ہوتا, ویسے جب تک کہ میرا نور کسی میں ملایا نہ جائے اس وقت تک وہ خوبصورت ہو ہی نہیں سکتا. اگر چاند خوبصورت ہے تو حسن مصطفیٰ کی ملاوٹ ہے. ستاروں کی انجمن ہے, حسن مصطفیٰ کی ملاوٹ ہے. ستاروں کی انجمن ہے, حسن مصطفیٰ کی ملاوٹ ہے. شفق کا جمال ہے, حسن مصطفیٰ کی ملاوٹ ہے. افق کی سرخی ہے, حسن مصطفیٰ کی ملاوٹ ہے. چڑیوں کی چہک ہے, حسن مصطفیٰ کی ملاوٹ ہے. باغوں میں بہار ہے, حسن مصطفیٰ کی ملاوٹ ہے. گرجتے بادل ہے, حسن مصطفیٰ کی ملاوٹ ہے. گرتے آبشار ہے, حسن مصطفیٰ کی ملاوٹ ہے. اگر یوسف کا جمال ہے حسن مصطفیٰ کی ملاوٹ ہے. موسیٰ کا جلال ہے, حسن مصطفیٰ کی ملاوٹ ہے. سلیمان کی سطوت ہے, حسن مصطفیٰ کی ملاوٹ ہے. جنت کی بہاریں ہیں, حسن مصطفیٰ کی ملاوٹ ہے. اسی لیے تو میرا امام کہتا ہے وہی جلوہ شہر بشہر ہے, وہی جلوہ شہر بشہر ہے, وہی اصل عالم تیر ہے, وہی نیر ہے, وہی بیر ہے, وہی پاٹ ہے, وہی تھار. نمبر 1 بیوٹی ایسی کہ ان سے زیادہ خوبصورت کوئی نہیں.
محبت کرتے. نمبر 2 کوالٹی ایسی کہ ان کے دشمن بھی ان کو صادق الوعد الامین کہتے ہیں. دشمن بھی کہتا ہے صادق الوعد الامین. پورا قرآن اٹھا کر دیکھے, احادیث کا ذخیرہ اور سیرت اٹھا کر دیکھے, دشمن نے ساحر کو کہا, جادوگر تو کہا, آصف زدہ کہنے کی ان بدبختوں نے تک جرات کر ڈالی, لیکن اتنے بغض اور کینے اور دشمنی کے باوجود بھی وہ جھوٹا کہنے کی ہمت نہ کر سکے. اس لیے کہ جس رسول نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ ان کے درمیان گزارا تھا. اور ایک بات اندازہ کریں, میرے آقا نے جب اپنے دین کی حقانیت پیش کرنی ہوئی تو آسمان کی بلندیوں کو پیش نہیں کیا, چاند کے حسن کو پیش نہیں کیا, اور کسی چیز کو پیش نہیں کیا, بلکہ کیا فرمایا, میں تمہارے درمیان زندگی کا بڑا حصہ گزار چکا ہوں, بتاؤ تم نے مجھے کیسا پایا. اندازہ کریں, دشمن بھی ان کی عظمت کا انکار نہ کر سکا. ایسی کوالٹی میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں ہے. بلکہ ایک بات آپ کو بتاؤں, غصہ کہیں اچھا نہیں لگتا, لیکن میرے آقا کے پاس وہ کوالٹی موجود ہے کہ جلال اور غصہ وہاں آ کر وہ بھی حسن پا جاتا ہے. انسان ہر ایک کی خوبی بیان کرتا ہے, غصہ بیان نہیں کرتا. کیوں؟ اس لیے کہ غصہ جس کا بیان ہوگا اچھا نہیں لگے گا. مگر قربان جائیں آمینہ کے لال کی بارگاہ میں ہر چیز بالکل تناسب کے ساتھ ہے. وہاں غصہ آ کر بھی خوبی بن جاتا ہے, بلکہ خوبیوں میں ڈھل جاتا ہے. اور اللہ اس غصے کو جب بیان کرتا ہے تو کس شان سے بیان کرتا ہے. اللہ اکبر. حنین کی جنگ ہے, دشمن کا غلبہ ہے, صحابہ کے قدم اکھڑ چکے ہیں, حضور علیہ السلام جلال میں آتے ہیں اور مٹھی پر کنکر اٹھاتے ہیں اور دشمن کی طرف ہاتھ اٹھا کر کے مارتے ہیں. اندازہ کریں, جہاں تلوار تیر نیزے شکست کھا رہے ہیں بظاہر, حضور کی مٹھی پر کنکری کا کمال یہ ہے کہ جیسے ہی کنکر اٹھا کر کے مارا, اس لشکر کا منہ پھر گیا. اور اس شان کو میرا اللہ یوں بیان کرتا ہے, وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَا. مفہوم آیہ کریمہ کا یہ ہے, کنکریاں پھینکی تو نے ہیں, ہاتھ تیرے تھے, پھینکنا تیرے خدا کا تھا. اندازہ کریے شان ہے حضور کی. اور اس کے بعد حقائق کا یہ عالم ہے, سچائی اور صداقت کوالٹی کے بعد حقائق کا یہ عالم ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی پوری زندگی میں کبھی کسی چیز کو لوگوں نے بطور دکھاوا دیکھا ہی نہیں. سچائی وہاں کیسی ہے, صرف ایک واقعہ آپ کی زندگی کا توجہ کریں. حضور علیہ السلام کیا ہیں؟ کاش ہم سیرت النبی کو پڑھتے, حضور کی سیرت پر عمل کرتے, حضور کی سیرت کو عام کرتے. اس لیے کہ آج ہماری قوم بہرا روی کا شکار ہونے کی سب سے بڑی وجہ, اس قوم کے پاس سب کی زندگی پہنچی لیکن سیرت النبی نہ پہنچ سکی. اور حضور ہی کی سیرت ہمارے لیے آئیڈیل ہے. اگر آج مسلمان نشہ کر رہا ہے, اگر مسلمان